لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد شریعت کا یہ حکم جو ہے مکمل طور پہ لاگو ہو چکا ہے کہ اب نہ دین میں سے آپ کسی چیز کو نکال سکتے ہیں اور نہ کسی نئی چیز کو دین کے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ بدعت یہ سنت کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی جو کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، ایسے کام کو دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور بدعت کرنے والا شخص بدعت کر کے گویا کہ قرآن مجید کو جھٹلا رہا ہے کہ اللہ نے جو دین کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے وہ دین مکمل نہیں ہوا، آج میں اس دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا، کہ جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی اور اس کو ہمارے طرف منسوب کر دیا تو ایسا شخص جو ہے یہ مردود ہے، اس نئی بات کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے طور طریقے پہ عمل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے بدعت یعنی ہر وہ کام کہ جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اسے دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے، اور یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بدعت سے بچنا انتہائی لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ بدعتی شخص کا جو انجام ہے یہ انتہائی برا انجام ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوثر پہ کھڑے ہو کر اپنی امتیوں کو جام کوثر پلائیں گے تو کچھ لوگ سامنے سے آتی ہوئے نظر آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے، لیکن اچانک فرشتے ان کے اور حضور کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دیں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے امت کے لوگ ہیں، لیکن یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی باتوں کو ایجاد کیا ہے، آپ کے دین کے اندر نئے نئے کاموں کو یہ ایجاد کرتے تھے، نئی نئی چیزیں آپ کے دین کے اندر یہ داخل کرتے تھے۔ تو اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کہ جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر رد و بدل کی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، تو ایسے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو میرے محترم وہ ایسا دن ہوگا، وہ ایسا لمحہ اور ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا تو خدا کے غضب سے بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چہرہ مبارک موڑ لیا تو خدا کی قسم پھر اس وقت جنت کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔